مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 347 کتاب المکاتب. کتاب المکاتب، مکاتب کے بارے میں ایک پوری کتاب، ایک پورا مضمون اور باب حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے باندھا ہے. مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جو اپنے مالک کے ساتھ اپنی آزادی کا سودا کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تجھے اتنے پیسے دے دوں گا تو مجھے آزاد کر دے. اس کو کہتے ہیں مکاتب، اس غلام کو جو اپنے مالک کے ساتھ اپنی آزادی کا سودا طے کر لے اور اس کا مالک اس سودے پر راضی ہو جائے. سب سے پہلا امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے باب المکاتب و نجومہ فی کل سنۃ نجم. مکاتب کا باب مکاتب کے بیان میں اور اس بات کے بیان میں کہ جو اس کی قیمت ہوگی اس کی قسطیں کی جائیں گی اور ہر قسط جو ہے وہ 1 سال بعد ادا کی جائے گی. اس عنوان کو باندھ کر امام بخاری علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. اور تمہارے غلاموں میں سے جو غلام تمہارے ساتھ کتابت کا عہد باندھنا چاہیں، تم سے اپنی آزادی خریدنا چاہیں تو تم ان سے مکاتبت کر لو، ان سے ان کی آزادی کا سودا کر لو اگر تم اس میں بھلائی دیکھو تو. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم. سودا کرنے کے بعد پھر ان کو اس مال سے دو، تعاون کرو، ان کے ساتھ مدد کرو ان کی جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. مثلا جو قیمت طے ہوئی ہے اس قیمت میں سے کچھ قیمت چھوڑ دو، ان کے لیے آسانی ہو آزادی کو پانے کے لیے. روح نے ابن جریج سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عطا سے پوچھا کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک کے ساتھ کتابت کا سودا کرنا چاہے تو کیا مالک پر واجب ہے کہ اس کے ساتھ کتابت کا عہد باندھ لے؟ تو حضرت عطا نے کہا ما اراہ الا واجبا، کہ میں تو اس کو واجب ہی سمجھتا ہوں کہ جب غلام جو ہے اپنے مالک سے کتابت کا عہد باندھنا چاہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ یہ سودا کر لے. اس کے بعد ایک حضرت سیرین جو کہ انس بن مالک کے غلام ہیں ان سے روایت ہے کہ ایک غلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا
کہ آپ میرے ساتھ مکاتبت کر لیں، میں اتنا مال دیتا ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ اور حضرت انس کثیر المال تھے، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ تو وہ غلام جو تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ کاتب ہو، اس کے ساتھ مکاتبت کر لے۔ فابا فضربہ بالدرہ، اگر انکار کرے گا تو میں اسے کوڑے سے ماروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کا مالک کتابت نہیں کرے گا، اس کو آزادی نہیں بیچے گا، تو میں اسے کوڑے سے ماروں گا۔ اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آیت کریمہ تلاوت فرما رہے تھے کہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم۔ اس باب کے ضمن میں اور اس پورے عنوان میں متعدد باب باندھے امام بخاری نے، اور ہر باب کے تحت ایک ہی حدیث ذکر کی ہے، اسی حدیث سے مختلف مسائل کا استدلال کیا ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک لونڈی آئی جس کا نام تھا بریرہ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مالک کے ساتھ مکاتبت کر لی ہے، طے کر لیا ہے کہ اتنا مال میں تمہیں دے دوں گی، تم مجھے آزاد کر دو۔ وہ راضی ہو گئے۔ اب آپ سے گزارش ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں حضرت بریرہ کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں، میری مدد کریں مکاتبت کے قیمت ادا کرنے کے حوالے سے۔ فرماتی ہیں کہ 5 اوقیہ چاندی میری قیمت ہے، اور 5 سالوں میں نے ادا کرنی ہے، ہر سال میں 1 اوقیہ چاندی ادا کروں گی۔ یہ باب کے ساتھ مناسبت ہے جو امام بخاری نے باب باندھا ہے نا کہ مکاتب غلام کی قیمتوں کی قسطیں کرنا اور سال بعد قسطوں کو ادا کرنا، یہ مناسبت ہے باب کے ساتھ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں تجھے اس سے بھی آسان ایک راستہ بتاتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تیری جتنی قیمت بنتی ہے وہ ساری قیمت میں ادا کرتی ہوں، اور پھر میں تجھے آزاد کر دوں گی، اور تیری ولا جو ہوگی وہ میرے لیے ہوگی۔ اچھا، ولا ایک رشتہ ہے، وہ تعلق ہے جو غلام اور اس غلام کو آزاد کرنے والے کے درمیان قائم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ولا کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ ولا مانا دوستی، محبت۔ اس رشتے کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ غلام جب فوت ہوگا تو اس کا جو ترکہ ہوگا وہ اس مالک کا ہوگا جس نے اس کو آزاد کیا ہے، یعنی آزاد کرنے والا اس غلام کا مالک وارث بنتا ہے، وارث اس ولا کے رشتے کی بنا پر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری ولا میری ہوگی۔ اس نے اپنے مالکوں سے بات کی، انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تیری ولا ہمارے لیے ہوگی، تیرا جو رشتہ ولا ہے آزادی کے بعد قائم ہونے والا یہ ہمارے ساتھ ہی ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت لہ ذلک، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، بریرہ میرے پاس آئی تھی، اس نے اپنے مالکوں کے ساتھ مکاتبت کی ہے، اور میں نے اسے کہا کہ تیری قیمت میں ادا کر دیتی ہوں، اور اس کے مالک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قیمت ادا کر دے لیکن ولا ہماری ہوگی، تو اب کیا حکم ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتریہا فاعتقیہا، تو اسے خرید لے اور اس کو آزاد کر دے۔ فإنما الولاء لمن اعتق، ولا تو اسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کرتا ہے، جس نے آزاد کیا۔ جب آزاد تو کرے گی تو بریرہ کی ولا، یہ رشتہ، یہ بھی تیرے ساتھ ہی قائم ہوگا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، اور خطاب میں آپ نے عام لوگوں سے کہا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے۔ ما بال رجال یشترطون شروطا لیس فی کتاب اللہ، من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، شرط اللہ احق و اوثق۔ فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسی شرط لگائی جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو وہ شرط باطل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ کی کتاب کے بیان کیے ہوئے احکام ہی زیادہ پختہ اور مضبوط ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ما یجوز من شروط المکاتب ومن اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ عز وجل۔ مکاتب غلام پر کیسی شرطیں لگائی جا سکتی ہیں اور کیسی نہیں لگائی جا سکتی، اور اگر کسی نے ایسی شرط لگائی جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ اس باب کو باندھنے کے بعد امام بخاری علیہ رحمہ نے اسی حدیث کو ذکر کیا ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے، اور اس حدیث کے اندر یہ لفظ چونکہ موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیست فی کتاب اللہ من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فلیس لہ وان شرط 100 مرات۔ فرمایا جس نے ایسی شرط لگائی جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو وہ شرط ہی نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ غلاموں کی مکاتبت میں ہی ہو، لین دین کرتے ہوئے، رشتہ داری کرتے ہوئے ہم اپنے ماحول میں بعض اوقات ایسی شرطیں عائد کر دیتے ہیں، خاوند بیوی پر، بیوی خاوند پر۔ مثال کے طور پر بیوی خاوند پر شرط عائد کر دیتی ہے کہ تو دوسری شادی نہیں کرے گا، حالانکہ قرآن اجازت دیتا ہے مرد کو کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تو یہ ایک ایسی شرط ہے جو اللہ کی کتاب کے حکم سے ٹکراتی ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شرط اللہ کی کتاب میں نہ ہو وہ شرط باطل ہے، جو شرط اللہ کی کتاب میں نہ ہو وہ باطل ہے۔ تو جو کتاب اللہ کے حکام سے ٹکرائے وہ کیسے درست ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور وہ اس پر شرط لگاتا ہے کہ میں اس شرط پر شادی کرتا ہوں کہ تو رمضان کے روزے نہیں رکھے گی، روزے رمضان کے تو اللہ نے فرض کیے ہیں، یہ کون ہوتا ہے یہ شرطیں لگانے والا؟ شرط باطل ہوگی، نکاح منعقد ہو جائے گا، شرط باطل ہوگی اور وہ عورت پابند نہیں ہوگی اس کی شرط پوری کرنے کی، یہ شرط باطل ہے، وہ اس پر روزے فرض ہیں، وہ اپنے روزے رکھے گی۔ اسی طرح اور بھی مسائل کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ پھر امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے باب استعانت المکاتب وسؤالہ الناس۔ مکاتب غلام کا لوگوں سے مدد مانگنا کہ میری ہیلپ کرو، میرے ساتھ تعاون کرو تاکہ میں اپنی آزادی حاصل کر لوں۔ اور اس باب کے ضمن پھر یہی حدیث ذکر کی ہے، اور استدلال جو ہے وہ اس پہلو سے کیا ہے کہ حضرت بریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور انہوں نے سوال کیا، مانگا کہ میری ہیلپ کریں، میرے ساتھ تعاون کریں تاکہ میں اپنی آزادی حاصل کر لوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہی مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بریرہ میرے پاس آئی تھی، اس نے مجھ سے مدد مانگی، میں نے اسے خریدنا چاہا، آزاد کرنا چاہا، لیکن اس کے مالکوں نے اس طرح کی شرط عائد کی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کی تو تردید کی، لیکن حضرت بریرہ کے سوال کرنے کی تردید نہیں کی۔
جس سے یہ پتہ چلا کہ غلام اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کر سکتا ہے، مدد مانگ سکتا ہے، لوگوں سے تعاون کی اپیل کر سکتا ہے۔ پھر امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا بیع المکاتب اذا راضیہ، مکاتب غلام کو خریدنا یا بیچنا جبکہ وہ خود اپنی بیع پر راضی ہو۔ یہ باب باندھ کر پھر امام بخاری علیہ الرحمہ نے اسی حدیث کو ذکر کیا ہے، حضرت بریرہ والی کو، اور استدلال یوں کیا ہے کہ حضرت بریرہ نے اپنے مالکوں سے طے کر لیا تھا کہ میں اتنی قیمت تمہیں دیتی ہوں اور تم مجھے آزاد کر دو۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں تجھے اتنی قیمت پر خرید لوں اور خرید کر آزاد کر دوں، تو حضرت بریرہ اس بات پر راضی ہو گئی، جس سے یہ پتہ چلا کہ مکاتب غلام کو بھی خریدا جا سکتا ہے جبکہ وہ راضی ہو، یا اس کا مالک جو ہے وہ اس کو بیچنے پر راضی ہو۔ پھر امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا اذا قال المکاتب اشترنی واعتقنی فاشتراہ لذالک، جب مکاتب یہ کہے کہ مجھے خرید لے اور مجھے آزاد کر دے تو وہ اس کو آزاد کرنے کے لیے خرید سکتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ باب باندھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تعلق رکھنے والی یہی حدیث امام بخاری نے ذکر کی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے۔ وہ اضافہ یہ ہے کہ حضرت عبد الواحد بن ایمن روایت کرتے ہیں کہ ابو ایمن نے کہا میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور عرض کی کنت غلاما لعتبہ بن ابی لہب، میں ابو لہب کے بیٹے عتبہ کا غلام تھا، ماتا وہ فوت ہو گیا، ووارثنی بنوہ اور میرے وارث اس کے بیٹے بن گئے، وانہم باعونی من ابن ابی عمرو المخزومی، تو انہوں نے مجھ کو ابو عمر مخزومی سے خرید لیا، فاعتقنی ابن ابی عمرو، تو ابن ابی عمر نے ان سے خرید کر مجھ کو آزاد کر دیا، واشترط بنو عتبہ الولاء، اور جو عتبہ کے بیٹے تھے انہوں نے شرط یہ لگائی کہ ولا ہماری ہوگی، وہی جھگڑا جو حضرت بریرہ کے مالکوں نے کیا تھا۔ تو اب بتائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے اس سوال کو سن کر فرمایا کہ میرے پاس بریرہ آئی جو کہ مکاتبہ تھی، وہی واقعہ سنایا، اور اس نے مجھے کہا کہ اشترینی واعتقینی، مجھے خرید لے اور مجھے آزاد کر دے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ قالت لا یبیعونی حتی یشترطوا ولائی، پھر بریرہ کہنے لگی کہ میرے مالک مجھے بیچیں گے نہیں یہاں تک کہ وہ ولا کی شرط لگائیں گے کہ ولا ہماری ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ لا حاجت لی بذالک، میں نے تجھے خریدنا ہے اللہ کے لیے، تجھے آزاد کرنا ہے، مجھے ولا کی کوئی ضرورت نہیں، اگر وہ دیتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں دیتے نہ صحیح، لیکن کہتے ہیں یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی یا کسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی یہ بات، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات مجھ تک پہنچی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہاں اس نے مجھے یہ بات کہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا اشتریہا واعتقیہا ودعیہم، اے عائشہ اس کو خرید لو اور اسے آزاد کر دو، اور بریرہ کے مالکوں کو چھوڑو، ان کی باتوں کو، جو وہ شرطیں لگاتے ہیں وہ لگاتے رہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر اس کو آزاد کر دیا، اور اس کے گھر والوں نے شرط لگائی ولا کی، اس کے مالکوں نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولاء لمن اعتق وان اشترطوا مئۃ شرط،
ولا جو ہے وہ اس کی ہے جس نے آزاد کیا، اگرچہ بیچنے والے سینکڑوں شرطیں لگائیں ان شرطوں کو باطل قرار دیا جائے گا۔ تو یہ پورے کا پورا باب اور پورے کا پورا مضمون، اس میں مختلف عنوان باندھے امام بخاری علیہ رحمہ نے، اور ایک ہی حدیث سے استدلال کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اتنی اہم ہے کہ بعض علماء نے اس ایک حدیث سے 100 مسائل کا استدلال کیا ہے۔ اتنے مسائل اس حدیث سے مستخرج ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم